أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. اور ہم نے ان کے لیے اس میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے قصاص برابر کا بدلہ ہے. پھر جو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے. یہ سورہ مائدہ کی 45 نمبر کی آیت ہے. قوم بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو قصاص کو فرض کیا تھا، نے بدلہ کسی جرم کے ہونے کے بعد اس کی سزا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بدلہ مقرر کیا تھا. اس کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ گنایا گیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. جو جس طریقے سے برتاؤ کرے گا اس کا جواب اس کو ویسا ہی دیا جائے گا. چونکہ اس سے پہلے ایک رکوع پہلے بھی یہ بات آ رہی تھی کہ یہودیوں میں بہت سے قبیلے تھے. اس میں بعض قبیلے بڑے زوراور اور بڑے مالی اعتبار سے اور شوکت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے زیادہ تھے، تو وہ دیگر قبائل سے کو قصاص دینے کے قائل نہیں تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسے چاہیں ویسا برتاؤ کریں کسی کے ساتھ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ توریت میں ہم نے یہ حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو اس پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ یہود نے اس حکم پر عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں اپنا خود کا خود ساختہ قانون بنا لیا تھا کہ شریف و رذیل کی تفریق پیدا کر دی تھی کہ جو طاقتور ہے اس کو شریف سمجھتے تھے، اور جو کمزور ہے مجبور ہے اس کو رذیل سمجھا جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ قبیلے بنو نذیر والے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. قبیلے بنو قریظہ سے انہوں نے ایک ذلت آمیز معاہدہ کر کے رکھا تھا کہ اگر کوئی قبیلے بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کے آدمی کو مارے گا تو اس کو قصاص میں کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں دی جائے گی، خون بہا جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی 70 وسق کھجور دیے جائیں گے. اگر اس کے برخلاف قبیلے بنو قریظہ والے بنو نذیر والے کو مارتے ہیں تو قصاص بھی لیا جائے گا اور دیت بھی دوہری لی جائے گی. قصاص میں بھی یہ لیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اگر عورت نے مارا ہے، قاتل ہے، تو مرد سے بدلہ لیا جائے گا، اور ایک مرد نے مارا ہے تو 2 مردوں سے بدلہ لیا جائے گا. اگر غلام نے مارا ہے تو آزاد سے بدلہ لیا جائے گا. اس طریقے سے جو ہے ظلم و زیادتی کا قانون انہوں نے خود بنا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی نفی فرمائی اور قصاص کا قانون یہاں پر بتلا دیا، اور یہی قانون امت محمدیہ میں بھی بعینی طور پر رائج کیا گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری جو جرائم ہوں گے اس کا بدلہ بتا دیا. والجروح قصاص بھی فرمایا آخری میں، یعنی جو زخمی کریں گے کسی کو تو زخموں کا بھی بدلہ دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جو جس قدر زخمی کرے گا کسی کو اس کو بھی اسی قدر زخمی کیا جائے گا، کیونکہ یہ عین تقاضۂ عدل و انصاف ہے. بلکہ اس سے مجرمین کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہے اور سوسائٹی کو امن میسر آ جاتا ہے. یہ سارے جو جرائم ہیں ان کی سزاؤں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، جو قصاص کے بارے میں قانون بنایا ہے، اور جو حد کے جو قوانین ہیں اس کی جو سزائیں ہیں، وہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں.
آج لوگ اس کو قائم کرنا نہیں چاہتے، مساوات کی تو بہت بات کرتے ہیں، برابری کی بات کرتے ہیں، جبکہ کوئی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو پھر وہاں پر برابری کا قانون چلنے نہیں دیتے، اور یہ کہتے ہیں یہ تو بربریت ہے، یہ تو وحشی پن ہے، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں، جبکہ اس انسان نے وہ کام کیا ہے، پہلے تکلیف پہنچائی ہے کسی کو، تو پھر اس کی روک تھام کے لیے تو وہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ بہترین، انتہائی اچھی سزائیں ہیں، صحیح اور درست سزائیں ہیں، ایسی ہی ہونی چاہیے تاکہ سدباب ہو سکے جرائم کا۔ تو اسلام نے جو سزائیں دی ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ تو واضح رہے کہ زخموں کا قصاص ایسی صورت میں کیا جائے گا جبکہ اسی کے بقدر زخم پہنچانا ممکن ہو، لیکن ایسا کرنا اگر ممکن نہیں ہے، جیسے جو ہے کوئی اگر کسی کو کچھ اس طریقے سے زخمی کیا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے زخمی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر وہ اس کو دیت دے کر جو ہے ختم کرنا ہوگا، دیت کی ادائیگی اس زخم کی مناسبت سے مقرر کی جائے گی۔ جو شخص قصاص معاف کر دے اس کے لیے یہ نیکی ہے، گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، یہ فرما دیا آیت کے آخری حصے میں۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ جرائم کم سے کم ہو جائے اور امن کا بول بالا ہو، اس لیے سزاؤں کو مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، تو اس میں پھر یہ ایک اصولی طور پر ایک بات یہ بتا دی گئی اور ترغیب دی گئی کہ تم جو ہے اس کا بدلہ تو لے سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے یعنی وہاں کا کفارہ بن جائے گا کہ تم کو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیں گے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ اللَّهِ، یہ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان معاف کر دے تو آگے کے بہت سے جو مشکلات، جو مسائل پیش آنے والے تھے وہ مسائل سے بچ سکتا ہے، لیکن مجرموں کو سزائیں دینا بھی ضروری ہے، اس لیے اس کا سلسلہ اور اس کے تعلق سے جو ہے قانون بنا دیا گیا، اور جہاں پر ضروری ہے وہاں پر سزائیں نافذ کرنی ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی قوم بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا تھا، وہاں پر بھی جو ہے اسی قسم کی آیت آئی تھی۔ آیت کے آخری حصے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہی کافر ہے کہا گیا تھا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہاں پر کہا گیا کہ اگر یہ احکامات اور قوانین اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے ہیں اور جو حکم کیا ہے اس کے مطابق اگر تم فیصلہ نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہی ظالم ہو، انہیں ظالموں میں شمار کیا جائے گا تمہارا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور متقیوں کے لیے سراسر ہدایت و نصیحت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں انہی کے نقش قدم پر، یعنی جو انبیاء کا سلسلہ جو چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد بھی، یعنی کئی ایک انبیاء کرام آئے، اس میں جو ہے آخری اس سلسلے کی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، یعنی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جو انبیاء آئے اس میں آخری کڑی جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، ان کی بعثت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1500 سال کے بعد ہوئی تھی۔ اس کے دوران جو ہے کئی ایک انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تصدیق کی، اور انجیل میں بھی جو ہے یہ بات آئی ہے، جو آسمانی کتاب پہلے آئی تھی اس کی تصدیق انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل کو اس لیے نازل فرمایا تھا کہ لوگ اپنے معاملات زندگی میں سے فیصلے اس کو بنیاد بنا کر کریں، اور اہل انجیل اگر انجیل کے مطابق فیصلے کرتے تو ضرور قرآن کو پاتے، کیونکہ آنے والے پیغمبر کی جو خبر انجیل میں دی گئی تھی قرآن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ نیز اگر خدا کی آواز کو انجیل میں پہچانا جا سکتا ہے تو قرآن میں بدرجہ تم پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں جو ہے ایک ہی ذات کے پاس سے نازل ہوئے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں دونوں،
تو قرآن کے بعد تعلق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشین گوئیاں انجیل میں آ گئی تھی، اور اگر وہ اس کو صحیح طور پر نافذ کرتے تو پھر واقعی میں جو ہے وہ اس کو ایمان لانا پڑتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اسی کے مطابق فیصلے کرے جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہیں۔ یہاں پر بھی اہل انجیل سے یہ مخاطب کر کے ان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم تمہارے لیے نازل کیا ہے، جو آسمان سے بھیجا ہے، اسی کے مطابق تم فیصلہ کریں، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو فاسقوں میں شمار ہوگے۔ یہ تینوں آیتوں میں جو ہے قوم بنی اسرائیل ہی سے خطاب تھا، پہلی دو آیتوں میں یہودیوں سے، اور یہ تیسری آیت میں عیسائیوں سے خطاب ہے، نصارہ سے۔ تینوں سے یہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بھیجے ہیں ان کے مطابق تم فیصلہ کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ تم کافر ہو، تم ظالم ہو، تم فاسق ہو۔ اور یہی مطالبہ آگے کی آیت میں مسلمانوں سے بھی کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، اور پھر سارے مسلمانوں سے، امت محمدیہ سے یہ جو ہے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم بھی اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرو، ورنہ تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور اس سابقہ کتابوں میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ ہیں، لہٰذا تم خدا کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک گروہ کے لیے ایک شریعت اور ایک منہج راہ عمل ٹھہرا دی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے چاہا کہ جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ جن باتوں میں تمہیں اختلاف کرتے رہے ہو اس کی اصل حقیقت کیا تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ ایک کتاب ہم نے تمہاری طرف ہی بھیجی، قرآن کریم، اور وہ کتاب ایسی ہے جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جیسا کہ اس سے پچھلی کتابیں بھی تھی جو انجیل اور توریت وغیرہ بھی سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی۔ اس کی دو صفتیں بتائی گئی ہیں قرآن کریم کی، ایک تو یہ کہ سابقہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کی محافظ بھی ہے، اس کی نگہبان بھی ہے، اس کے اوپر حاکم بھی ہے، شاہد بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی تھی اس میں بے شمار تحریفات ان لوگوں نے کر دی تھی، تورات میں بھی تحریفات کی اور انجیل میں بھی تحریفات کر کے اس کے متن ہی کو بدل ڈالا، اور اس میں ایسے تغیر اور تبدل کر دیے کہ اصل مضمون سمجھ میں نہیں آ سکا کہ آخر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا، کیونکہ اتنی تبدیلیاں اور اتنی تحریفات ہو چکی تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہی مضامین کو قرآن کریم میں نازل کیا اور یہاں پر اس کی حفاظت فرما دی، اور یہاں پر اب جو ہے وہ مضامین جو توریت اور انجیل میں تھے اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور وہ صحیح اور درست حالت میں موجود ہیں جو تورات اور انجیل میں تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تحریفات ہو چکی ہیں، اس لیے ان کی کتابوں میں وہ مضامین جو تھے اس کو بدل دیا گیا اور اس کو ایک سے ایک بنا دیا گیا، اور فرق کرنا مشکل ہو گیا، امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے تعلق سے، قرآن کریم کے تعلق سے فرما رہے ہیں، نہ صرف یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے بلکہ اس کی محافظ اور نگہبان بھی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فَاحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جیسا کہ اس سے پہلے انبیاء کرام کو اور اہل توریت اور اہل انجیل کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ
حکم کیجیے، جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا ہے اس کے مطابق لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور فرما دیا گیا کہ وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشات کی آپ پیروی کریں، آپ ہرگز ایسا نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق ہی آپ فیصلے کرنا، اور آپ خبردار ہو جائیے ان کے مکر سے۔ یہ اس شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے آیت کے حصے کے، کہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے بہت بڑے سردار، پیشوا اور مقتدی ہیں، اور اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمارے پیچھے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے آپ سے یہ کہ ہمارا ایک مقدمہ آپ کے لوگوں کے ساتھ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مقدمہ آپ کے پاس لے آئیں اور آپ اس مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں، ہماری خواہشات کے موافق کر دیں، تو پھر ہم خود مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے پیچھے بھی جو ہے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کی بات مت مانیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے تو حق اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہی ہدایت دی ہے۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں بہت ایک اہم مضمون آ رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ سارے انبیاء کرام جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے، اور جو شریعتیں، جو کتابیں ان کو دی گئی تھی، جو طریقے ان کو بتائے گئے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کردہ تھے۔ پھر اس میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ پھر ان شریعتوں کو منسوخ کیوں کیا گیا؟ آگے آنے والی شریعتیں پچھلی شریعتوں کو منسوخ کرتی رہی، پچھلی کتابوں کو منسوخ کرتی رہی، پھر آخر میں قرآن کریم کو بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے کر بھیجا گیا، تو پچھلی جتنی شریعتیں، جتنی کتابیں تھیں وہ سب کی سب منسوخ قرار دی گئی۔ اب اس پر جو ہے عمل نہیں ہوگا کہا گیا، تو ایسا کیوں جبکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے؟ تو اس کا جواب اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں دی ہے۔ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔